تو حضرت آج آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بعض اسکالر یہ فرماتے ہیں کہ جب بزرگوں کے احوال میں یہ آتا ہے کہ جی فلاں بزرگ تھے ان کے ہاتھ میں مٹی آتی تو سونا بن جاتی، یا فلاں بزرگ تھے ان کے مصلے کے نیچے ہیرے جواہرات کی نہریں بہتی تھیں، تو اگر یہ بات ہے تو پھر وہ پاکستان کا قرضہ ہی ادا کر دیں، اور ورنہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ عوام لوگ کم از کم ایسے بزرگوں کو سپر مین اور ٹارزن بنانے کر کے پیش نہ کریں۔ تو حضرت اس کے بارے میں آپ فرمائیے گا کیا؟ یہ اچھا ہے، قرضہ تجھی کھاؤ اتارن بابا جی بہت خوب بھائی، وہ بھی سودی قرضہ، بابا جی کی ولایت خطرے میں ڈال رہا خود سودی قرضے کھا کھا کے تسی پاکستان کا پیٹ پھٹ رہا ہے، اور یہ اتارے کون؟ لاڑ بابا جی۔ بابا جی کا کی قصور ہے بھائی؟ ساری زندگی اللہ اللہ کر کے بیچاروں انہوں نے 2 وقت کی روٹی نہیں کھائی دل کھول کے، پانی کا گھونٹی پیا مجاہدے کر کر کے، اور تواڈے حرام قرضے پورے کرن۔ واہ بھی واہ، یہ تو مطالبہ غیر شرعی آپ کا اللہ ہے، کیونکہ قرضہ پاکستان کا تو ہوئے، اور لان بابا جی تو یہ تو آپ کا کسی کا بوجھ کسی پہ ڈال رہے ہیں آپ، کرے کوئی بھگتے کو، اور یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ جی بالکل۔ اگر یہ اعتراض کسی اسکالر صاحب نے کیا ہے تو اسکالر صاحب نظر ثانی کریں، یا تو اپنی اسکالرشپ پہ نظر ثانی کریں یا اس سوال پہ نظر ثانی کریں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے غالباً 18 نمبر، کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرُ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تو بوجھ تواڈا بابا جی کون چکن بھائی ہے؟ یہ آپ نے مطالبہ بابا جی سے قرآن کے خلاف کیا ہے، تو قرآن کے خلاف۔ اور پھر آگے اسی آیت میں آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے والا جو ہے نا، وہ بوجھ اٹھانے والے کا اگر جو ہے کوئی دوسرا کہے، کوئی دوسرا کہے کہ میرا بوجھ بھی اٹھا لو یار تھوڑا سا، بھلے اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، فرمایا پھر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو رشتہ دار ہی اگر کہے کہ یار میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لو، تو قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے، وَلَوْ ذَا قُرْبَى، بھلے اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو بابا جی تو تواڈے کڑے پھپھے لگ دے رہے بابا جی آپ کے پھپھڑ تو نہیں ہے، رشتہ دار تو نہیں ہے، تو اللہ نے رشتہ داروں کو منع کر دیا، تو بابا جی کیوں اٹھائے بوجھ بھائی؟ اللہ تسی آپ کھادا قرضہ تو آپ ہی اتارو۔ بالکل۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ جو ہیں، اولیاء اللہ کی قدرت و کرامت میں تو آپ کو اعتراض رہتا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت میں کچھ نہیں ہوتی جی، اولیاء اللہ دی ایڈی طاقت ہے تو یہ کر دو وہ کر دو، تو اولیاء اللہ میں تو آپ کو اعتراض ہے، اللہ کی قدرت و کرامت میں تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا، وہ تو آپ بھی مانتے ہیں اللہ کی قدرت اور کرامت۔ اللہ کی کرامت کو تو عالم ہے کہ اللہ کا نام ہی کریم ہے، ساری کرامتوں کے سرچشمے اللہ سے جاری ہوتے ہیں، بے شک ٹھیک؟ تو اللہ کی کرامت کو تو آپ قائل ہیں نا، اللہ کیوں نہیں اتارتا پاکستان کا قرضہ؟ اللہ اکبر۔ آپ اللہ سے اتروا لینا، بالکل۔ آپ اللہ کو تو مانتے ہیں نا، اس کی طاقت، اللہ کو کیا اتارو جی؟ اولیاء اللہ تو بیچ میں اولیاء کا واسطہ ہے، اللہ تو ڈائریکٹ ہے، آپ اللہ سے اتروا لیں قرضہ۔ اور پھر پاکستان بیچارہ بڑے اللہ دے ناتے ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے، تو اللہ میں کہ جی تواڈے ناتے بنایا تو تسی قرضہ تو لاؤ، اللہ سے اتروا، اللہ کیوں نہیں اتارتا؟ اس کا مطلب کوئی بات ہے، تو پھر وہ بیچارہ اولیاء اللہ کیوں اتارن؟ جب اللہ نہیں اتارتا، اور بقول آپ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پہ، وہ نہیں اتارتا تو ولی کیوں اتارے بھائی؟ اس کی قدرت میں ویسے آپ کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے آپ نبی کے معجزات کے تو قائل ہیں نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا عالم یہ ہے کہ آپ کے انگشت مبارک سے چشمے پانی کے پھوٹ گئے، اور 1500 صحابہ نے پانی پیا، سیراب ہو گئے، یہاں مویشی سیراب ہو گئے، برتن بھر گئے، اور کھانا 2 بندوں کا کھانا 1500 صحابہ کو پورا آ گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دعوت کی 1500 صحابہ، تو نبی کی اتنی یہ طاقت ہے، تو نبی نے صحابہ کا فقر و فاقہ کیوں نہیں مٹایا؟ پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے صحابہ زندگیاں گزار گئے، نبی نے سارے خوشحال کیوں نہیں کر دیے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں، کیونکہ نبی کی قدرت کو تو مانتے نا آپ، ان کے معجزے کو تو آپ قائل ہیں نا۔ نبی نے سارے صحابہ خوشحال کیوں نہیں کر دیے؟ بلکہ ایون خود اپنا پتھر آپ باندھتے ہیں، آپ نے اپنے پتھر اتار کیوں نہیں دیے؟ جب آپ کے معجزات کے تو آپ قائل ہیں نا، ولیوں پہ آپ کو اعتراض ہے نا، اور حدیثیں بھری پڑی ہیں، بلکہ اب حدیث کا انکار کرتے تو قرآن میں تو حضرت عیسیٰ کے معجزے ہیں نا، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، قرآن میں ہے نا، تو خود اپنی زندگی کے لیے رومیوں کی فوجوں سے بچ رہے ہیں، اس سے نہیں بچ سکے۔
رومی فوجی آ گئی, آپ نہیں بچ سکے, اللہ میوں کو آسمان پہ اٹھانا پڑا, تو بچتے نا. حضرت موسیٰ کچھ ایسا کرشمہ دکھاتے کہ ساری فوج اندھی ہو جاتی, آپ بچ جاتے. جو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اپنی زندگی نہیں بچا سکے, اللہ میوں کو آسمانوں پہ اٹھانا پڑا, کیا جواب دیں گے آپ؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جو ہے وہ مصر سے قمیص چلتی ہے یوسف علیہ السلام کی, قمیص کی خوشبو محسوس کرتے ہیں کہ بھی قمیص کی خوشبو آ رہی یوسف کی, اور یہاں کنان میں یوسف پڑا ہے, اس کے بدن کی خوشبو نہیں آئی, کیوں نہیں پتہ لگا بھائی؟ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر جو ہے وہ باپ کے بیٹا دے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے, جن کا مقام ان سے زیادہ ہے, ایسے کامل الانبیاء شوہر کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی بھی پیدا نہیں ہوئی, کیوں؟ جس نبی کی دعاؤں سے دنیا کو اولادیں ملی, خود اپنے ہاں ایک بچی پیدا نہیں ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں, جو آپ کی محبوب بیوی ہے. یہ سارے سوال آپ کے گردن پہ جواب دیں آپ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء, آپ جو یہ بات کہہ رہے کہ جو او بابا جی, تو بابا جی کا نمبر تو بہت بعد ہے, پہلے تو اللہ کا نمبر لائے نا. اللہ بھی ایسے کہے کہ قرضہ اتارے پاکستان دا, اللہ میں تو بندے ہو تسی, وہاں کیوں نہیں آتے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ نبی پاک کا نظام مصطفیٰ وہاں کا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا پاکستان اس بابا جی کے دور میں ہوتا تو شاید ہم بابا جی سے سفارش کرتے, بابا جی نے قرضہ لا دیو. وہ بابا جی کی کرامت جس وقت تھی, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ایسی موزیک خیز بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اولیاء اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے؟ یا اولیاء اللہ کی بات ہوتی چپڑ چپڑ کر کے آپ یہ 100 باتیں کرتے ہیں, اب اللہ میاں کی بات آتی کیوں نہیں بولتے؟ آپ بولے نا, پھر آپ جواب دیں کہ اللہ میاں کیوں نہیں اتارتا قرضہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اتارتے قرضہ, کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا فقر و فاقہ کیوں نہیں مٹا دیا, خوشحال کیوں نہیں کر دیا؟ یہ سارے یہ لچر سوالات ہیں, یہ اولیاء اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے. اصل میں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک عادت, ایک خرق عادت. عادت کا مطلب ہے کہ مٹی کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں مٹی مٹی رہے گی, یہ ایک عادت ہے, عام روٹین یہ ہے. ایک خرق عادت, مٹی میں ہاتھ ڈالا وہ مٹی سونا بن گئی, یہ خرق عادت ہے. اور یہ خرق عادت جو ہے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو معجزہ بن جاتی ہے, ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو کرامت بن جاتی ہے. تو یہ خرق عادت چیزیں ہیں. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خرق عادت کے طور پہ کھجور کو حکم دے رہے ہیں, کھجور سے جو وہ کھجوریں گر رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے سب نے پیٹ بھر کے کھائیں. یہ خرق عادت تھا. اور خرق عادت جو ہوتا ہے یہ اللہ کی اذن اور مشیت پر ہوتا ہے, اللہ جب چاہتے ہیں, جس طرح میں چاہتے ہیں اس وقت ظاہر کرتے ہیں. اچھا, عام عادت کے حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے, آپ بھی جو ہے وہ بھوک سے ہیں, صحابہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے بس صبر کرو صبر کرو. تو یہ تو اس کا مطلب خرق عادت میں نبی کے ہاتھ پہ چیزیں ظاہر ہوئیں, لیکن عادت کے طور پہ آپ مجاہدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایسی ولی جو ہے خرق عادت کے طور پہ وہ اللہ نے ایک مضمون اس وقت کے حاضرین کو سمجھانا تھا, بعد والوں کے لیے ایک رہنما بنانا تھا اس مضمون کو. اس ڈھیلے کو ہاتھ میں لیا تو سونا بن گیا, دوسرے ڈھیلے کو ہاتھ میں لیا سونا بن گیا, اس کو لیا سونا بن گیا. کہ بھئی کیا ہوا؟ ڈھیلا لاؤ استنجے کے لیے. کہا جی جس ڈھیلے کو ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو یہ سونے کی حالت یہ کہ سونا استنجا کرانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کو پاک کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دے, اس سونے کے پیچھے بھاگتا ہے. اس سے تو مٹی بہتر ہے کہ مٹی استنجا کرا کے خدا کے سامنے تو کھڑا کر دے گی. سبحان اللہ. تو وہ اللہ نے یہ مضمون سمجھانا تھا کہ سونے کی بے قیمت ہے, یہ مٹی بہتر ہے سونے سے, بشرطیہ کہ اس مٹی کو تم نے خدا کو پاس پہنچنے کا ذریعہ بنانا ہو تو مٹی پاک کر کے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گی. بے شک. تو یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید جو ہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ خاص مضمون سمجھانا تھا, تو اللہ نے خرق عادت جو ہے ظاہر کر دیا بابا فرید کے ہاتھ میں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا دیا. اس کو تمسر بنانا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعات جو اولیاء اللہ کے یہ تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ ہے, ٹھیک. اور ہسٹری آپ جانتے ہیں انفارمیشن کا مستقل ایک سورس ہے, پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ ہسٹری بھی ایک سورس ہے. مسلمانوں کے یہاں قرآن ہے, حدیث ہے, اس کے بعد پھر ہسٹری. تو ہسٹری بھی چونکہ معلومات کا ایک سورس ہے, تو
آپ ہسٹری کے اور جتنے واقعات ان پہ تو آپ تبصرہ کرتے نہیں، ان کو اینالائز کرتے نہیں، لیکن اولیاء اللہ کے جو واقعات ہسٹری میں ملتے ان کو اینالائز کر کے آپ صرف اولیاء اللہ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. اس کا مطلب آپ غلط جا رہے ہیں. آپ جو ہے کہیں اس حدیث کے وبال کا شکار نہ ہو جائیں کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی، من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کو میرا اعلان جنگ ہے. اللہم احفظنا من. اعلان جنگ دو موقع پہ کیا اللہ نے، ایک سود کے معاملے میں جو قرآن میں، اور دوسرا فرمایا میرے ولی کے ساتھ جس نے عداوت رکھی. تو آپ کی یہ جو حرکت ہے، جو اسکالر صاحب کہہ رہے ہیں، میڈیا اسکالر صاحب، ان کی حرکت جو ہے وہ اولیاء اللہ کے تجزیہ آپ کرتے ہیں. آپ تاریخ کے اور بھی تو واقعات ہیں. تاریخ میں تو یہ واقع بھی آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی شیر کے ساتھ کشتی اور لڑائی ہوئی جنگل میں، اور 12 گھنٹے تک 12 آور تک وہ کشتی کرتا رہا شیر کے ساتھ. آپ اس کو بھی تو اینالائز کریں کہ یار کوئی شخص 12 گھنٹے تک لڑ سکتا ہے شیر سے؟ اتنا سٹیمنا کسی کو ہو سکتا ہے؟ یار نو، I don't believe. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کہہ دیتے ہیں یار ایک اللہ کا ولی پوری رات کا ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر گیا. آپ کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں اتنے منٹ میں اتنی آیت پڑھیں، اتنے سیکنڈ میں اتنی آیتیں پڑھیں تو رات ختم ہو جاتی ہے، تو اتنے گھنٹے پڑھ ہی سکتے. آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں جی. آپ اس کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے کہ ٹیپو سلطان یا 12 گھنٹے کشتی کرتا ہے 12 آور؟ یار یہ مذاق ہے، از ناٹ جوک. 12 آور کے بعد اس سے شیر بھی تھک گیا، شیر کا جبڑا اس نے پھاڑا، تبھی تو اس کو یہ شیر افغان کہتے ہیں، شیر کو بھی اسے. تو آپ اس کا تجزیہ کبھی کیا آپ نے؟ کبھی نہیں سنیں گے کہ یار 12 آور کیسے پاسبل، اور تاریخ میں کیسے کیسے واقعات. اچھا آپ جس ٹارزن کی بات کر رہے ہیں وہ ٹارزن کی بات کر رہے ہیں، اب وہ ٹارزن ایک فرضی کردار ہے یا اس کی حقیقت ہے، اس کے بھی عجیب و غریب واقعات ہیں نا. تو آپ اس ٹارزن جو ہے اس کا بھی تو تجزیہ کریں نا کہ یار یہ فیک بات ہے، یہ فرضی کردار ہے، ٹارزن ایسا ہو سکتا بھلا ہے؟ حالانکہ دنیا تاریخ میں چلا آ رہا ہے، آپ باقاعدہ اس کو محاورے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اگر فیک چیز ہے آپ کیوں محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں پھر؟ اللہ. اس کا طریقہ آپ یہ کہیں کہ ٹارزن وارزن کوئی تصور ہی نہیں، میں کیوں ٹارزن کو اولیاء اللہ کے ساتھ ملاؤں؟ جی بالکل. یہ سپر مین بنا دیا آپ نے اولیاء اللہ کو، اور اللہ کے اصل میں حقیقت ہی یہ ٹارزن اولیاء اللہ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں بھائی. بے شک. اولیاء اللہ کو اللہ نے جو کرامت و کمال دیا ہے، یہ ٹارزن سپر مین کیا بیچتی ہے اس کے آگے؟ وہ تو بڑے بڑے سپر مین، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ نہیں دیکھے ہندوستان میں؟ وہ بڑے بڑے جادوگر ان کے ایک جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکے، جوتا پھینکا تو بڑے بڑے جادوگر ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے. تو یہ اللہ کی تو یہ کرامتیں تاریخ کا حصہ ہیں. جب ہسٹری ہے، ہسٹری ایک انفارمیشن کا سورس ہے، آپ اس کو بلیو کریں. آپ جب ہر چیز کو بلیو کرتے یا تو ساری ہسٹری کا انکار کریں. سے اولیاء اللہ کے واقعات کی ہسٹری کا آپ انکار کرتے ہیں جبکہ ان کے حقائق اور اس کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. قرآن کریم کے اندر غیر انبیاء کی کرامتیں موجود ہیں. بے شک. حضرت سلیمان علیہ السلام ویسے ہواؤں کے اندر ان کا تخت اڑ رہا ہے، ملکہ سبا کا تخت لانے کے لیے شاگردوں سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ قرآن بول رہا ہے نا کہ یا کون ہے وہ تخت لے کے آئے گا. کہ جی حضرت صاحب آپ کیا بات، آپ تو خود ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہوائیں آپ کی غلام ہیں، آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں. یہ جواب دینا چاہیے تھا نا. شاگردوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں. اگر ان شاگردوں میں اصل میں وہ نبی اصل وہ ٹرانسفارمر ہے کہ جس کی ساری سپلائی جا رہی ہے. تو اولیاء اللہ آج اگر جو کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں ان کے ہاتھ سے، اصل میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور سے ہی وہ ساری جو ہے کرنٹ جا رہا ہے. وہ سارے جو ہے وہیں سے ٹرانسفارمر سے اس پاور ہاؤس سے پاور مل رہی ہے. اور یہ کرامتیں یہ تو نبی کی شان کو بڑھاتی ہیں بھائی، یہ نبی کی شان کو گھٹاتی نہیں ہے کہ ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. اللہ. تو یہ مقصد ہے اور آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے جو ہے نا پہلے آپ جواب دیں اللہ کیوں نہیں قرضہ اتارتا پاکستان دا، پھر اسی دساں کہ بابا کیوں نہیں اتارتا. جی انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں، شاید کوئی جواب آ جائے. حضرت آپ نے تو نہیں بلکہ میں تو MBA اسکالر سے درخواست کروں گا کہ یہ اولیاء اللہ کا تمسخر اور اس طرح کے اصطلاح کو اڑانا چھوڑ دے کہ عاد علی ولین کا شکار ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ پھر انجام برا ہے. اس سے بہتر ہے کیوں کہ دیکھو کل روزے قیامت میں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گے کہ آپ نے فلاں ولی کی کرامت کا جو ہے وہ کیا آپریشن کیوں نہیں کیا تھا. بالکل یہ ہے کسی جگہ سوال. ماں 3 سوال ہے، من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا. آپ سے جو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ آپ نے فلاں ولی کی کرامت کا جو ہے وہ آپریشن کیوں نہیں کیا تھا،
تو آپ بلا وجہ پر رسک اور خطرناک راستے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر آپ کی وجہ سے اور کتنے لوگ جو ہے جہالت میں اس راستے پہ چل رہے ہیں، تو آپ سب کا وبال لے کے جائیں گے اپنے سر پہ۔ بہتر ہے خاموشی اختیار کریں، ہدایت اور کہتے ہیں اصلاح کے اور کتنے طریقے اور راستے ہیں، لوگوں کو دین پہ لگائیں، دین کی تقویض ان کے اندر پیدا کریں، اصلاح تزکیہ ان کا کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ پہلے اولیاء کاملین جنہوں نے بیچاروں نے محنت مجاہدے کیے ہیں ان کا مذاق اڑوا کے آپ ایک جو ہے وہ ایک تماشا بنا کے اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالیں اور دوسرا کا ایمان بھی لوٹیں، یہ ڈینجرس ہے۔ بالکل حضرت، بڑی سوچ اور غور کا مقام ہے کہ ایک کارٹون کو آپ حق اور سچ سمجھنے بیٹھیں اور جو حق کرامات ہیں ان کو آپ جھٹلانے کے لگے، تو حضرت یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ بد نصیبی ہے، محرومی اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔